آج کی ایک اور صورت ہے، میں یہ آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک طوفان چل رہا ہے مخلوط تعلیم کے اوپر، مسلمان بچیوں کے اغوا کرنے کا، ارتداد کا۔ جمعیت علماء اس کو خراب سمجھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریتی علاقے میں مسلمان لڑکا مخلوط تعلیم میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے، اسلام اس کو لعنت سمجھتا ہے، اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلمان بچی کو اغوا کرتا ہے یا اس کو اسلام سے مرتد بنا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کا پروگرام بنانا یہ ملک کی بربادی کی چیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، ان کی تحریریں ہیں کہ ان کو کیسے کرنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کی تحریر کے 41 دفعات ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں مرتد بنانا۔ اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی، لیکن جانتے سب ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ہندوؤں کے اندر برادری کا سسٹم بڑا مضبوط اور اہم ہے۔ ٹھاکر غیر ٹھاکر لڑکی سے تعلقات نہیں رکھے گا، برہمن غیر برہمن کے ساتھ نہیں رکھے گا، چل نہیں پائے گا، خاندان قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسی لڑکی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے جو لڑکی وہ ٹھاکر ہے، یہ ٹھاکر نہیں ہے، وہ برہمن ہے، یہ برہمن نہیں ہے، اس کا خاندان اسے کبھی قبول کر نہیں سکتا۔ نتیجہ اس لڑکی کی خودکشی اور قتل ہوتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو قبول کر سکے۔ ہر مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ حل کیا ہوگا؟ اگر قوم کے اندر حمیت ہے، اس دکھ کو وہ دکھ سمجھتی ہے، اس درد کو درد سمجھتی ہے، تو ہر آبادی کے اندر مسلمانوں کو زمین لے کر کے چاہے چھپر کا اسکول بنانا پڑے، آپ اسکول بنائیے لڑکیوں کے لیے الگ۔ پتہ چلے گا کہ آپ کی رگ و ریشے کے اندر جو خون ہے اس میں حمیت ہے۔ آپ کے شہر کے اندر آپ کی برادری اور غیر برادری مسلمان بچیوں کے اندر ایسے جذبات ابھر رہے ہیں اور وہ اسکول کی تعلیم کے اندر اور آپ اور میں اسے برداشت کریں، اس کا مطلب ہے کہ قومی حمیت آپ کے اندر سے نکل گئی۔ جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، مدرسے بنائیے، بہت اچھی بات ہے، اور 75 سال کے اندر ملک میں مدرسے جو بنے ہیں، آزادی کے وقت میں یہ مدرسے نہیں تھے۔ آپ مدرسے اور بنا سکتے ہیں، اور بھی بنائیے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ مدرسے بنائے جائیں۔ یہ تمام کوہ شوالک سے لے کر کے جموں تک، ہمارے یہاں سے لے کر کے، اس کے اندر گوجروں کے گاؤں تھے، ارتداد کا شکار تھے۔ ملک کی آزادی کے بعد میں جانتا ہوں، میں نے سب سے پہلے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو جمعیت کے دفتر میں، بڑی گنجان آبادی جہاں پہلے جمعیت علماء کا دفتر تھا، میں نے وہی دیکھا۔ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، آئے اور بات ہو رہی تھی۔ مولانا کہنے لگے کہ میرے بھائی، اگر آپ نے مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے اور مکتبوں کا خیال کر لیا اور اس کو پروگرام بنا کر آپ نے کام کیا تو بہت بڑا کام آپ نے کر لیا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر لگ گئی۔
اگر اس وقت 10 مدرسے تھے تو آج 1000 مدرسے ہیں، مکتب سے لے کر کے اوپر تک۔ مدرسوں کی ذاتی فرقہ پرست آنکھوں کے اندر خار بنی ہوئی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے قوم کو کہ ارتداد کو اپنی بچیوں میں نہ پھیلنے دینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم میں نہ بھیجیں، دیجئے تعلیم، اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن ماحول مذہبی ہو، اسلامی ہو، تعلیم وہاں اگر عصری ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں، لیکن عصری تعلیم ہے اور ماحول مذہبی نہیں ہے، اس کے اندر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ مسلمان کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت دینی نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ میرے بھائی، آپ کے پاس زمین ہے، آپ 2 بیگھے زمین دے دیجئے، اپنی قوم کے لیے وقف کر دیجئے، نہیں ہے آپ کوشش کیجئے۔ اور عصری تعلیم کو سنبھالنے کے لیے بے شمار جوان ہیں مسلمانوں کے لیے، کوئی تجربے کار پرنسپل لا کر کے رکھ دیجئے۔ یہ ایک کاروبار ہے بہترین۔ آپ اسکول بنائیں، اس کی فیس لیں، تنخواہیں دیں، یہ جو فیس آ رہی ہے یہ خود اسکول کو چلائیں گے۔ آپ بڑے اسکول چلائیے، بی اے ایم اے تک پہنچ جائیے، کوئی آپ کے لیے کمی نہیں ہے۔ جو لوگ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں کاروبار، ان کے کاروبار کے اندر بڑی برکت ہے، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیے حیدرآباد کو، بنگلور کو دیکھیے، مدراس کو دیکھیے، جن لوگوں نے اسکول بنا رکھے ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے، لیکن تعلیم کا معیار صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کا کیا ہے؟ آپ بہترین کوئی پرنسپل لا کر کے رکھیے، مدد بھی کیجیے، جو گرا ہوا طبقہ ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے، اس کے نام پر آپ لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں۔ بھئی یہ ہے غریب آدمی، ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، نمبرات بہترین ہیں، آپ ان کے لیے پیسے، اور جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے بچے کے لیے خود اپنی دولت میں سے حصہ دیں گے۔ بے شمار اسکول اس طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارا شمالی ہندوستان اس کے اندر بالکل سمجھ نہیں رکھتا۔ اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے یہ تحریک چلنی چاہیے۔ آپ حضرات کو جمع اسی لیے کیا گیا کہ خود بھی کریں اور دوسروں سے کروائیں، ان کے دل و دماغ میں اس کو اتروائیں۔